اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، آج 8 محرم الحرام 1447 ہجری ہے۔ ماہ محرم الحرام کی یہ عظیم ساعتیں ہمیں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے خانوادہ کی عظیم قربانیوں کی یاد تازہ کرتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ سب سے زیادہ دین مبین کی عظمت اور دین مبین کا جھنڈا سر بلند رکھنے کے لیے جو قربانیاں دی گئیں اس میں میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا خانوادہ قربانیاں دینوں میں بھی سر فہرست ہے۔ جتنی قربانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خانوادہ پورے خانوادہ جن کی آپ نے تربیت فرمائی اور اتنے ناز و نعم سے پالا کہ وہ اسی دین کی سربلندی کی خاطر ان کو ساری زندگی آقا علیہ السلام تیار فرماتے رہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے شہزادے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پر چھری رکھی اور مالک الملک نے ان کے وجود کو بچا کر، کیونکہ انہی کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دادا بنانا تھا اور آپ کی نسل سے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری تھی، تو وہاں بچا لیا گیا، لیکن جن کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے بیٹے قرار دیا ان کو صرف بیٹوں کو ہی نہیں پورے خانوادہ کو دین کی سربلندی کے لیے قربان کر ڈالا۔ قرآن مقدس میں یہ آیت مبارکہ جو ابھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں مالک الملک نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے کہہ دیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت عطا کرنے پر کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، کوئی اجرت کا طالب نہیں ہوں، اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ ہاں، ایک سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں تم سے، الا المودۃ فی القربى، کہ جب بھی میرے قرابت داروں، میرے رشتہ داروں، میرے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والے، میری قربت والوں کی بات آئے تو میرے چہرے کا حیا ہونا چاہیے، تمہیں میرا چہرہ نظر آنا چاہیے۔ تو یہ
مالک الملک نے اپنے نبی کی ذات کو حکم فرمایا کہ اپنے غلاموں کو قیامت تک آنے والی ان ایمان والی نسلوں کو یہ بات کہہ دیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے کہ ان کے صدقے میں اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ہاں ایک بات مانگتے ہیں کہ تمہیں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا ہر مقام پر حیا ہونا چاہیے، وہ آپ کے خانوادہ کی بات ہو تب بھی تمہیں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا حیا ہونا چاہیے، اور وہ صدیق و عمر کی بات ہو اور تمام صحابہ کرام کی بات ہو تب بھی تمہیں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا آنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثی۔ تو جنہوں نے بھی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ سے اپنا تعلق قائم کیا اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا محبوب بنایا، ان کے ساتھ محبت فرمائی، ان کا تعلق اگر ایک لمحہ کے لیے بھی ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کی ذات سے قائم ہو گیا تو قیامت تک آنے والے تمام اولیاء و صالحین، تمام کتب ابدال، تمام ولایت کے مقامات پر فائز ہونے والے لوگ اس بندے کے ایک اس لمحہ کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے جس نے آقا علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کی۔ یعنی کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے، اور کیا اللہ مانگتا ہے اور کیا اپنے محبوب کو امت سے مانگنے کا حکم دیتا ہے کہ تمہیں میری حیا آنی چاہیے، بس صرف ایک مانگتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تعلق رکھنے والے ہر خانوادہ رسول کے فرد کی بھی آقا کی وجہ سے حیا ہونی چاہیے، ہر صحابی کے بارے میں بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی حیا ہونی چاہیے، ہر جانور کی بھی حیا ہونی چاہیے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی خدمت کی، ہر اس جانور کی بھی حیا ہونی چاہیے جس کو مدینۃ الرسول میں رہنے کا شرف نصیب ہوا، حتیٰ کہ ان خاک کے ذروں کی بھی حیا ہونی چاہیے جس کو مدینہ طیبہ کی خاک کے ذرات ہونا نصیب ہوا۔ یہ ایمان کی علامت ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سے تو عود کا پہاڑ بھی محبت کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے عود پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا کہ ہم عود پہاڑ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ تو کائنات کی کون سی چیز ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتی؟ تو جہاں بھی نسبت رسول کی بات آئے تو ہر بات میں ہر شے میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہونی چاہیے۔ یہ تو میں نے عمومی بات کی۔ اب جن کو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے پالا اور پوسا اور جن کے منہ میں اپنی زبان ڈالی، آقا علیہ السلام نے حسن و حسین شہزادوں کو اپنی زبان چسائی، اور اس زبان کی تاثیرات جن شہزادوں کو نصیب ہوئیں ان کے وجود سے اسلام کا جھنڈا سر بلند کیسے نہ ہوتا، ان کی زبان کسی یزید کی بیعت کرنے کے لیے کیسے تیار ہوتی،
جن کو آقا علیہ السلام نے اتنے ناز و نعم سے پالا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی طائفۃ من النہار، دن کے کسی وقت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ باہر نکلا، حتی اتا خبا فاطمہ تھا، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے خیمے آپ کے گھر کے قریب تشریف لائے۔ فقالا اسما لقون، فرمایا کہ بچے ہیں گھر میں، یعنی حسنن، اس وقت امام حسین نہیں تھے، امام حسن تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فلم یزل بس انجا یسا، بس تھوڑی دیر گزری تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ دوڑتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دونوں تشریف لائے، یہ بات کی بات ہے۔ حتیٰ تانا کا کل واحد منہما صاحبہ، تو امام حسن نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں باہیں ڈال دی اور آقا علیہ السلام نے امام حسن کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث میں یہ صرف امام حسن کی بات ہے، امام حسین کی بات نہیں ہے، یہ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ صرف امام حسن اس وقت موجود تھے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے، اللہم انی احبہ، اے باری تعالیٰ میں اس سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ، باری تعالیٰ تو بھی اس سے پیار کر، واحبہ من یحبہ، اور باری تعالیٰ اس سے جو بھی پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، لم یکن احد اشبہ النبی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی، روئے زمین پر موجود انسانوں میں سے کسی کی شکل، کسی کا چہرہ اقدس سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم سے اتنا مشابہت نہیں رکھتا تھا کسی اور کا جتنا امام حسن مجتبیٰ کا چہرہ آپ کے مشابہ تھا۔ اللہ نے امام حسن مجتبیٰ کے چہرے کو آقا علیہ السلام کی پوری تصویر اور شبیہ بنائی تھی۔ اور حضرت علی خود روایت فرماتے ہیں، کالا الحسن اشبہ رسول اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ ما بین الصدر الی الراس، سینے سے لے کر سر تک یہ آدھا وجود پورا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی تصویر تھی۔ والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالی وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی تصویر تھے، اور جب دونوں کو اکٹھا دیکھتے تو پوری تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نظر آتی، پوری شبیہ نظر آتی۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو پھر اس طرح پالا کہ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ تعالی وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا۔ ایمانداری کی بات بتائیں،
آپ میں سے کوئی شخص اپنے بیٹے کو لے کر کندھے پر بٹھا کر بازار میں چلتا ہوا کبھی نظر آیا؟ نہیں آیا۔ لیکن سید الانبیاء والمرسلین جو لامکاں کے مکیں ہیں، لامکاں کے مسافر ہیں، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم جس کو اپنے کندھے پر سوار کرائیں اور سواری کرائیں، اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثی۔ یقول اللہم انی احبہ، اور آپ ساتھ فرما رہے تھے کہ باری تعالیٰ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس شہزادے سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ، پس تو بھی اس سے محبت اور پیار کر۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سلمہ حضرت ابو رافع کی اہلیہ محترمہ ہیں، جن کے ہاتھوں پہ سیدنا ابراہیم آقا علیہ السلام کے شہزادے کی ولادت ہوئی۔ وہ روایت فرماتی ہیں کہ دخلت علی ام سلمہ وہی تبکی، میں حضرت ام سلمہ کے ہاں داخل ہوئی تو آپ رو رہی تھی۔ فقلت ما یبکی، کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ قالت، انہوں نے فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام، کہ فرمانے لگی کہ میں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے، یہ بات کی بات ہے، یعنی یہ سارے واقعات گزر گئے تھے۔ اس کے بعد تو آقا علیہ السلام کی زیارت مجھے نصیب ہوئی۔ آقا علیہ السلام کی وفات اور آپ کے وصال مبارک کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، تو میں نے آپ کی زیارت کی تو والا راسی ہی، اور آپ کے سر انور پر ولحیت ہی التراب، آپ کی داڑھی مبارک پر بھی اور آپ کے سر انور پر مٹی تھی، گرد تھی۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہوا، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ قالا، آپ نے ارشاد فرمایا، شہدت قتل الحسین آنفا، میں ابھی کربلا کی سرزمین سے اپنے شہزادے حسین کے قتل ہو جانے کے مناظر کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تربیت کی، آخری موقع مرحلہ تک تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ان کے ساتھ پہرا دے رہے تھے۔ کتنی محبت فرمائی، اور کیا کیا بشارتیں ہوئیں، کس طریقے سے تربیت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایو اہل بیت کا احب الیک، آپ کے اہل بیت میں سے، آپ کے گھرانے میں سے سب سے زیادہ پیار آپ کو کس سے ہے؟ قال الحسن والحسین، آپ نے فرمایا حسن و حسین سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ وکانا یقول لفاطمہ تھا، اور آپ اپنے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا کو ارشاد فرمایا کرتے، ادعی لی ابنیہ، میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ، فیشمہما ویضمہم، تو آقا علیہ السلام دونوں شہزادوں کو بلوا کر
ان کو ایسے سونگھتے جیسے پھول کو سونگھتے ہیں، وَيَضُمُّهُمَا اور اپنے سینے سے لگاتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہزادے کو دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑا اور ان کو کہا کہ اپنے پاؤں میرے پاؤں پر رکھو، تو انہوں نے اپنے پاؤں آپ کے پاؤں مبارک پر رکھے۔ وہ پاؤں جو لامکان کی بلندیوں میں جائیں تو نالین مبارک بھی اتارنے کا حکم نہیں ہوتا، ان پر قدمین لگے۔ پھر فرمایا ہاتھ سے جیسے بچے کو پیار سے اٹھاتے ہیں، فرماتے اور اوپر چڑھتے آؤ، اوپر چڑھتے آؤ اور اوپر چڑھتے آؤ، یہاں تک کہ وہ آپ کے سینہ اقدس تک اوپر چڑھائے۔ یہ پیار، یہ محبت، یہ تعظیم، یہ تکریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ان شہزادوں کی فرمائی اور امت کو سبق دیا۔ جس نے مجھے راضی کرنا ہے وہ میرے شہزادوں سے پیار کرے۔ جس کو حسن و حسین کو اور پورے خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو پیار کرنا نہیں آتا، اس کا ایمان کے ساتھ اور سید الانبیاء کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ جس کو بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واسطہ نصیب ہوا وہ حسنین کریمین اور آپ کی پوری آل بیت اطہار کی محبت سے ہی تعلق نصیب ہوا۔ آل و سنت سب سے پیار کرتے ہیں اور سب سے زیادہ آل بیت اطہار سے پیار کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی نسبت اور آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والے ہر شے سے پیار کرتے ہیں، اور آل بیت اطہار سے تو اتنی ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں کہ پوری کائنات بھی ان کے لیے قربان کرنے کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح تربیت فرمائی اپنے شہزادوں کو، ان کو خوشخبریاں سنائیں، پوری امت کو بھی پہلے بتایا۔ اب ان حسنین کریمین کو اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تو بچپن سے ہی سارے واقعات کا سارے صحابہ کو علم تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے پتہ نہیں ہوگا۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث، یہ حضرت عباس آپ کے چچا جان، ان کی اہلیہ ہیں ام الفضل۔ وہ فرماتی ہیں کہ انا داخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آقا علیہ السلام کے ہاں تشریف لے گئیں۔ فقالت یا رسول اللہ، اور وہاں جا کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، انی رأیت حلمن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھی ہے، منکرن، بڑی عجیب سی خواب ہے۔ آج رات میں نے جو خواب دیکھی وہ بڑی ہی عجیب لگی۔ کالا وما ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیا خواب دیکھی ہے؟ قالت، انہوں نے عرض کی، انہ شدید، وہ بہت سخت خواب ہے۔ کالا، آپ نے فرمایا ما ہوا، بتا ہی دو وہ کیا ہے۔ قالت، تو کہنے لگی، رأیت کاننا قطعۃ من جسدک قطعت، ووضعت فی حجری،
یا رسول اللہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور جسم کا ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں ڈال دیا گیا. اب یہ ایسی خواب دیکھی ہے کہ میں اس کی شدت کو اس حد تک محسوس کرتی ہوں کہ میرے حواس بھی کام نہیں کر سکتے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے میری جولی میں ڈال دیا ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت خیرن، آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے بڑی اچھی خواب دیکھی ہے. تو آقا علیہ السلام نے تعبیر بتائی، تعبیر فرمائی کہ تو نے بڑی اچھی خبر دیکھی ہے، خیر دیکھی ہے. تالے دو فاطمہ تو انشاءاللہ غلامن، میری شہزادی فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا. یکون فی ہجرے کا، اور وہ بیٹا آپ کی گود میں پلے گا. یہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا تھا جو کاٹ کر ادھر گود میں ڈال دیا جائے گا. فوالدت فاطمہ تو الحسین، سیدہ فاطمہ کے ہاں امام حسین مولا حسین کی ولادت ہوئی. فکان فی ہجری کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ میری ہی گود میں پلتا رہا جس طرح میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا. آقا کے ارشاد کے مطابق امام حسین پیدا ہوئے اور میری گود میں پلے بڑے. یہ آپ کی چچی جان ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ وہ بیان فرما رہی ہیں، اور ان کی گود میں ہی امام حسین پلے بڑے اور وہ خواب پوری ہوئی. فتغلت یومن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ہی اٹھائے رکھتی تھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرماتی ہے کہ ایک دن میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئی. فوضعتہ فی حجرہ، داخل ہوئی تو میں نے امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا، تو ان کو میں نے آقا علیہ السلام کی جولی میں بٹھا دیا. آقا علیہ السلام کی جولی میں بٹھا کر میں کچھ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی. ثم کانت منی التفاتۃ، میں ادھر ادھر کاموں میں لگ گئی، مصروف ہو گئی. پھر اچانک میں نے ذرا ادھر آقا علیہ السلام کی طرف دیکھا، شہزادے امام حسین آپ کی گود میں تھے. تو میں ادھر جب متوجہ ہوئی تو فیضا عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توریکان الدمو، تو آقا علیہ السلام کی چشمان مبارک سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں، آنسو بہہ رہے تھے. قالت، وہ فرماتی ہیں فقلت، تو میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا نبی اللہ، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مالکا، آپ زار و قطار کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کیا سبب ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کالا، آپ نے فرمایا تانی جبریل، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے تھے. فاخبرنی، اور انہوں نے آ کے مجھے یہ بتایا، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، جبریل امین نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ میری امت ان قریب میرے اس شہزادے کو شہید کرے گی.
فقل تو ہاضا، تو میں نے کہ یا رسول اللہ اس شہزادے کو قتل کرے گی، شہید کرے گی؟ کالا نام، آپ نے فرمایا ہاں اسی شہزادے کو شہید کرے گی۔ وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاء، صرف یہ خبر ہی نہیں دی ہے بلکہ جہاں شہید کیا جائے گا اس میرے بیٹے کو، اور میرے اس بیٹے کے جسم سے خون بہے گا تو وہ خون جس مٹی پر گرے گا وہ سرخ مٹی بھی لے کر جبریل امین میرے پاس آئے ہیں۔ اب وہ آقا علیہ السلام نے یہ ساری بات اس وقت بتا دی تھی جب ابھی امام حسین گود میں تھے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ ام الفضل کو پتہ، امام حسین کو پتہ، سارے آل بیت اطہار کو پتہ، اور تمام صحابہ کرام کو بھی پتہ۔ یہ خبر تو مشہور تھی، پہلے مشہور تھی، لیکن شہزادہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم پورے خاندان کو لے کر میدان کربلا سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے نا وہ بس سوچ کا انداز ہے کہ اگر پتہ ہوتا تو میدان کربلا میں جاتے کیوں، لیکن جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب سے نسبت اور تعلق قائم کی ہو وہ آقا علیہ السلام کے ارشادات کو پورا کرواتے ہیں، اس کا رد نہیں کرواتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ غوث۔ آقا علیہ السلام فرمائیں کہ ایسا ہوگا، اور کون مومن ہے جو یہ کہے یا یہ سوچے کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، تو اس کا کوئی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تعلق اور نسبت باقی رہ جاتا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کے ان خوابوں کی تعبیر اپنے خون سے اور پورے خانوادہ کو شہید کروا کے دل میں تمنا ہی یہی تھی کہ میرا پورا خانوادہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا خانوادہ دین کی عظمت و سربلندی کے لیے اپنی اپنی جانیں قربان کر دیں، یہاں تک کہ علی اصغر بھی اپنی جان کو قربان کر دیں۔ لوگوں نے تو کچھ روایات ایسی بیان کی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 7ویں کو پانی بند کیا گیا تو علی اصغر پیاس سے تلملا رہے تھے، تو ان کو لے کر یزیدیوں سے پانی مانگنے گئے تھے اور انہوں نے تیر برسایا اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ میرا ایمان اس بات کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ جو اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی اولاد ہو تو مالک الملک اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے زمزم کا چشمہ جاری کرے، تو امام حسین وہاں کربلا کی زمین پر اگر اپنے اختیارات استعمال کرنا چاہتے تو پاؤں مارتے تو وہاں سے چشمے پھوٹتے۔ یزیدیوں سے پانی مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ رب العزت یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو امام علی مقام نے اور پورے خانوادہ رسول نے کربلا کے میدان میں اس آیت کا پورا نمونہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو عطا فرمایا کہ اللہ نے حکم فرمایا تھا ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر سے مدد طلب کرنا، والصلاۃ، نماز سے۔ پورے خانوادے کو شہید کروا کے جس صبر کا مظاہرہ امام علی مقام نے کیا ہے، کائنات تک دنیا
इस जैसा मंजर कहीं और नहीं देख पाएगी। और नमाज का भी हुक्म दिया कि नमाज से मदद तलब करें। तो इमाम अली मकाम ने नमाज के साथ भी अपना ताल्लुक़ इस तरह कायम करके दिखाया कि चारों तरफ से दुश्मनान और जदीदी कुव्वतें, जदीदी लश्कर मौजूद है, लेकिन ज़ोहर की नमाज का वक़्त होता है तो इमाम अली मकाम अपना सर मालिकुल मुल्क की बारगाह में सजदे में रख देते हैं और उसी सजदे की हालत में शहादत के उस मकाम पर फायज़ होते हैं कि मालिकुल मुल्क ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाते हैं तो उनको मत कहना कि ये मर गए हैं, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते, तुम्हें नहीं पता है कि कैसे होता है। मालिकुल मुल्क ने अपनी रहमतें और अपनी करम नवाजियों से जितना नवाजा खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इतनी अज़मतें किसी और के हिस्से में नहीं आईं। और ये कुर्बानियाँ, ये शहादतें रो रो के नहीं दी हैं, हम रोते हैं, उन्होंने रो के नहीं दी हैं, उन्होंने हंस के मुस्करा के अपने नबी किया ज़ात का, खानवादा होने का, पूरी उम्मत का, उम्मत को क़यामत तक आने वाले हर मोमिन को उसका मुज़ाहरा दिखाया कि रोते नहीं हैं, मुस्कराते हुए मौत को गले लगाते हैं। क्योंकि मालिकुल मुल्क ने मोमिनीन के माल भी ख़रीद लिए हैं, मोमिनीन की जानें भी ख़रीद ली हैं। हाँ, मेरे आका की ज़ात की ये सुन्नत मुताहरा है कि जब इस शहादत की ख़बर आपको मिली तो आपकी चश्मान मुबारक से आंसू रवां हुए। ये आंसू इंसान के दिल में मालिक ने रहमत रखी है, उस रहमत के इजहार के तौर पर बहते हैं, बेसब्री के आलम में नहीं बहते, बेसब्री की वजह से नहीं बहते। ये उस रहमत जो मालिकुल मुल्क ने मोमिन के सीने में रखी होती है उसकी वजह से बहते हैं। तो उम्मत के अफराद गमे हुसैन में आंसू बहाएं तो ये मेरे आका की सुन्नत है। और आका अलैहिस्सलाम ने गम का इजहार करके उम्मत को बताया कि इन पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता, ये रहमत है जो अल्लाह पाक ने मोमिन के सीने में रखी हुई है। बाकी ये जाने वाले और कुर्बानियाँ देने वाले रोते हुए नहीं जाते हैं, मुस्कराते हुए जाते हैं, और मुस्कराते हुए अपना सब कुछ पूरा कुंबा लुटा दिया और क़यामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा को ये सबक अता कर दिया कि सबसे ज़्यादा दीन की अज़मत और सरबुलंदी की खातिर अगर कुर्बानियाँ दी हैं तो वो ताइदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना घराना है। और जिसने भी उन अज़मतों और उन कुर्बानियों की इंतहाओं को देखना हो तो वो मेरे आका के खानवादे को देख ले, तो उनको अपनी कुर्बानियों पर सब्र आ जाएगा कि हमने क्या कुर्बानियाँ दी। कुर्बानियाँ तो मेरे आका के पूरे ख़ानदान ने दी, और वो ख़ानदान जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया अपने नबी के दीन की खातिर, अपने नाना की दीन की खातिर। आज उम्मत मुसलमान को ये मुहर्रमुल हराम और ये 10वीं मुहर्रमुल हराम और ये पूरे 10 दिन मुहर्रमुल हराम के, ये वो अज़मतों वाले दिन हैं जो वो उन अज़मतों को याद दिलाते हैं जिनके ज़रिए से मुसलमानों को सबक दिया गया कि मुसलमान अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की खातिर कुर्बान करके फ़ख्र महसूस करें कि हम भी उसी तरह उस नक्शे मौलाए हुसैन के रास्ते पर चलते हुए अपना तन मन धन दीन की सरबुलंदी की खातिर कुर्बान कर देंगे। और ये जज्बात उम्मत मुसलमा में जब तक कायम रहेंगे उस वक़्त तक कोई यजीदी कुव्वत कामयाब और कामरान नहीं हो सकेगी। दीन कायम रहेगा इमाम अली मकाम की सुन्नत पर चलते हुए।
اللہ رب العزت उम्मत मुसलमा को इमाम अली मकाम की बारगाह से और पूरे खानवादा रसूल से मिलने वाले सबक को याद रखने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।